به المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور اس ذات اقدس کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس رب العزت نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا. اللہ نے مخلوقات دیگر بھی بنائیں، بہت ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے اللہ نے چن کر کے انسان کو ان سب کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر مخلوقات پیدا کی، وہاں دو مخلوق ایسی بنائی جو ذی روح بھی ہیں، ذی عقل بھی ہیں. ان میں سے ایک مخلوق جنات ہے، ایک مخلوق فرشتے ہیں. اور جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا ہے، اس لیے جنات کے اندر سرکشی کا پہلو غالب رہتا ہے. تکبر، اکڑ، گھمنڈ، نخرے اور اپنی طاقت کے اوپر اترانا، اپنی طاقت کو آزمانا، یہ ساری طریقہ کار جنات اپناتے ہیں، چونکہ ان کے وجود میں، ان کے خمیر میں سرکشی کا پہلو غالب ہے. اور دوسرے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا، اور فرشتوں کے خمیر میں اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، نرمی، حلم کا پہلو غالب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر مخلوقات بنائیں، وہاں ان دو مخلوقوں کو اللہ رب العزت نے ذی روح بھی بنایا، ذی عقل بھی بنایا. لیکن میرے بھائیوں، اللہ نے جنات کو بنایا تو کن کہہ کر کے ان کو وجود عطا کر دیا. اللہ نے فرشتوں کو بنایا تو کن کہہ کر کے وجود دے دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کن کہہ کر کے فیکون میں تبدیل کر دیا. اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات بنائیں، جتنی بھی چیزیں بنائیں، ان سب کو اللہ نے کن کے ذریعے سے بنایا. لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں: خلقت بیدی، کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، میں نے انسان کے خمیر کو مٹی سے بنایا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے کے لیے، انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسے قوم کو، ایک ایسے لوگوں کو وجود عطا کرنا چاہتا ہوں جو میری امانت کی حفاظت کریں گے، جو میری امانت کا بوجھ اٹھائیں گے، جو میری امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جو میری امانت کے ساتھ وفادار رہیں گے، جو میری امانت کو لے کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے، جو میری امانت کے کا بوجھ اٹھانے کے اہل ہوں گے. تو فرشتوں نے کہا: وَإِذْ قُلْنَا
تو فرشتوں نے کہا اے رب العزت آپ کو ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین کے اوپر جا کر سرکشی کرے، زمین پر آ کر کے فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، زمین کو جو ہے فسادات سے بھر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں اس چیز کا علم مجھے ہے، تمہیں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو میں جانتا ہوں کہ جس مخلوق کو میں پیدا کرنے لگا ہوں وہ مخلوق زمین پر جا کر کے کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ رب العزت نے کیا ہے تو فرشتوں کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب فیصلہ اللہ کر رہے ہیں تو فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ زمین پر جا کر کے فساد کریں گے؟ انہیں کیسے علم ہو گیا کہ یہ زمین پر جا کر کے فساد کریں گے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ خون خرابہ کریں گے؟ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے چونکہ جنات کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا، جنات دنیا میں آ چکے تھے اور ان کے کرتوتوں کو اور ان کے کارناموں کو فرشتے دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے انسانوں کا قیاس بھی جنات کے اوپر کر کے یہ کہا اے اللہ یہ زمین میں جا کر کے فتنے برپا کریں گے۔ انہوں نے سمجھا کہ جس طریقے سے جنات نے فتنے کیے ہیں، جس طریقے سے یہ خون خرابہ کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی دھرتی کو یہ مخلوق بھی ناپاک کرے گی۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتوں نے اعتراض اٹھایا کہ یا اللہ ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری تسبیح کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تیری تمہید کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، تیری فرما برداری کے لیے ہم 24 گھنٹے کھڑے ہیں، تو پھر کس چیز کی جو تیری امانت ہے، جو تیری امانت ہے وہ اس کا بوجھ ہم پر ڈال دیجئے۔ ہم نے جہاں دیگر بوجھ اٹھائے ہیں، جہاں دیگر پریشانیاں اٹھائی ہیں، جہاں دیگر تیری عبادات کو قبول کیا ہے، تو وہاں اس تیری امانت کی حفاظت کے لیے بھی ہم تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ لیکن فرشتوں کا یہ اعتراض کرنا اس بنیاد پر نہیں تھا کہ فرشتے گویا انسانوں سے حسد کرتے تھے، الیاذ باللہ کہ فرشتے گویا اللہ کے فیصلوں میں رکاوٹ کھڑی کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا کوئی گورنر جب کوئی شعبہ جو ہے ترتیب دینا چاہتا ہے اور جب کہتا ہے اپنے لوگوں کو بلا کر کے میٹنگ کرتا ہے اور اس میں بات رکھتا ہے کہ میں فلاں شعبے کے لیے فلاں کام کے لیے ایک اور جو ہے شعبہ تشکیل دینا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں حضرت جہاں ہم دیگر کام انجام دے رہے ہیں، جہاں ہم دیگر امور کو سر انجام دے رہے ہیں، تو وہاں ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک نیا شعبہ بنانے کی۔ اسی طریقے سے فرشتوں نے کہا اے اللہ جہاں ہم تیری عبادت کے لیے مختص ہو چکے ہیں، جہاں ہم تیری عبادات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی روگردانی نہیں کرتے، تو پھر کیا ضرورت ہے تیری امانت کے لیے کوئی نئی مخلوق آئے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جانتا ہوں جو علم میرے پاس ہے، میرے فرشتوں وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور انسان کو وجود دینے کا ارادہ فرمایا، انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، انسان کو جو ہے ایک مٹی کے یعنی گارے اور اس کو سوکھ کر کے اس طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کی جو ترتیب بنائی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں میں بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی امانت کا جو بوجھ تھا، اللہ نے جب اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ نے جب اپنی امانت کا بوجھ آسمان کے سامنے پیش کیا اور آسمان سے کہا کہ میری امانت کا بوجھ اٹھا لے، آسمان ٹھہر گیا، آسمان سہم گیا، آسمان ڈر گیا، آسمان سکڑ گیا، آسمان اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ امانت کیا تھی؟ اس امانت میں اللہ کی توحید کے جوہر پارے تھے، اس امانت میں اللہ کی نبوت اور رسالت تھی، اس امانت میں خلافت کی ذمہ داری تھی، اس امانت میں عدل و مساوات کا پیغام تھا، اس عدالت میں انصاف کا پیغام تھا، اس عدالت میں اللہ کی ربوبیت
रुबूबियत और वहदानियत का पैगाम था। उस जो है एलानात में और उस अमानत में अल्लाह की तौहीद का पैगाम था। ये पैगाम उठाने के लिए जब अल्लाह ने आसमान को सामने ये बात रखी तो आसमान सहम गया, आसमान डर गया। मैंने पूछा, ऐ आसमान तू इतना बड़ा है, इतना वसी और अरीज है और इतनी तेरी चौड़ाई है और इतनी तेरी बुलंदियों के चर्चे हैं, आसमान बता तो सही, तूने सितारों का बोझ उठा रखा है, तूने चांद का बोझ उठा रखा है, तूने सूरज की तपश और गर्माहट को बर्दाश्त किया हुआ है। ए आसमान तेरी वुसअत लामहदूद है। ए आसमान तेरी बुलंदियों का कोई अहाता नहीं कर सकता। ए आसमान इतनी बड़ा वसी और अरीज होने के बावजूद अल्लाह की अमानत को लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो आसमान ने कहा कि मैं इस अमानत को नहीं उठा सकता। मैं चांद का बोझ उठा सकता हूँ, मैं सितारों का बोझ उठा सकता हूँ, मैं हर चीज का बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं रब की इस अमानत को उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरज़ना अल-अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। अल्लाह ताला ने अपनी इस अमानत को फिर ज़मीन के हवाले किया और ज़मीन से कहा, ऐ ज़मीन तुझे मैंने बड़ा वसी बनाया है, बड़ी मजबूत बनाया है, तेरे अंदर मैंने हर चीज़ को वजूद देने का मादा डाला है कि तुम ज़मीन को खोद करके बीज सूखा डालते हो, वो तरोताज़ा करके उसको बाहर निकाल देती है। अल्लाह ने कहा, है ज़मीन मैं तेरे सामने अपनी अमानत रखना चाहता हूँ, अपनी अमानत को पेश करना चाहता हूँ, तो इसे कबूल कर ले। लेकिन ज़मीन ने भी अल्लाह की इस अमानत को कबूल नहीं किया। ज़मीन भी डर गई, ज़मीन भी सहम गई। और जब ज़मीन ने अल्लाह की इस अमानत को कबूल नहीं किया तो हमने पूछा, है ज़मीन तेरा चौड़ी चकली होने का क्या फ़ायदा? ऐ ज़मीन तू इतनी मजबूत और ताकतवर है कि तूने बड़े बड़े पहाड़ों को उठा रखा है, तूने समंदरों को बर्दाश्त किया हुआ है। ऐ ज़मीन तुझे खोद करके लोग जो है तेरे अंदर से और तेरी इस मिट्टी को चीर करके अनाज को नमूदार कर रहे हैं। ऐ ज़मीन तुझे खोद करके तेरे अंदर से पानी के चश्मे निकाल रहे हैं। ऐ ज़मीन तूने कितने उतार चढ़ाव देखे, तूने कौम आद की हलाकत भी देखी, तूने कौम समूद का अंजाम भी देखा, तूने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को भी देखा, तूने ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को देखा। ऐ ज़मीन तूने किस जो है चीज़ को सहा और बर्दाश्त किया, आखिर क्या वजह है कि रब की इस अमानत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? तो ज़मीन ने कहा कि मैं पत्थरों का बोझ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ का हजरातुल अर्ज़ और शजरातुल अर्ज़ को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं समंदरों का टकराव बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की इस अमानत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंसान की अज़मत बताने लगा हूँ। ये अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, ये तमहीदी बातें हैं। जब तमहीदी बातें आपको समझ आएंगी तो इंशाअल्लाह मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी आपको समझ आएगी। अल्लाह ने इंसान को कितना अजीम बनाया, कितना अहसन बनाया, इंसान की अजमत क्या है दीगर मखलूक़ात के बीच, इंसान का रुतबा अल्लाह ने क्या अता फरमाया है, इंसान को अल्लाह ने वो कौन सा मकाम अता किया है जिसकी वजह से ये बशर, ये मिट्टी का बना हुआ इंसान सारी मखलूक़ात के ऊपर अफजलियत का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब आसमान को मैंने अपनी अमानत सौंपी, आसमान डर गया, आसमान सहम गया, आसमान ने इनकार कर दिया, आसमान ने अल्लाह की इस अमानत को कबूल नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अरज़ना अल-अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। फिर हमने इस अपनी अमानत को पहाड़ों के ऊपर पेश किया। वो चट्टानें, वो मजबूत जिसकी मजबूती के गुण गाए जाते हैं, वो पत्थर के जिनकी मजबूती की मिसालें दी जाती हैं, वो पत्थर कि जिन्होंने जमीन को पकड़ करके रखा हुआ है, वो पहाड़ जो है गिर जाए तो इलाकों के इलाकों को नेस्त नाबूद कर सकता है, वो पहाड़ जिसमें इतनी बड़ी सलाहियत है। लेकिन जब अल्लाह ने अपनी इस अमानत को पेश किया, फरमाया वल अर्ज़ि वल जिबाल, जब आसमान भी हाथ खड़े कर गया, जमीन भी हाथ खड़े कर गई, तो अल्लाह ने पत्थरों के सामने अपनी इस अमानत को पेश किया और पहाड़ों से कहा कि मेरी इस अमानत को कबूल कर ले, मेरी इस अमानत को ले ले, मेरी इस अमानत को
قبول کر لے، لیکن پتھروں نے جواب دیا اے اللہ اگر تیری یہ امانت ہم پر اتر آئی، اگر تیری یہ امانت ہم نے قبول کر لی تو ہم مٹی کی طرح ذرات میں بکھر جائیں گے، ہمارا پتھر ہونے کا کوئی معنی نہیں رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارے اندر وہ ہمت، وہ طاقت، وہ عظمت، وہ سقت، وہ قوت باقی نہیں ہے کہ ہم تیری توحید اور رسالت و نبوت کے اعزاز کو اٹھا سکیں۔ میں نے پوچھا ہے پتھروں بتاؤ تم اتنے مضبوط ہو؟ پتھر نے کہا میں نے میرے مدینہ تو بنا دیا، میں نے بڑے بڑے احرام مصر کے اندر میری مثالیں دی جانے لگیں، میں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا دیے، بڑے بڑے محلات تو تعمیر کر دیے، لیکن میں اللہ کی اس امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور جب یہ اللہ کی امانت، جب پہاڑ بھی ڈر گئے، سہم گئے، گھبرا گئے اور انکار کر دیا اور ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ ہمارے اندر وہ طاقت اور وہ سقت نہیں ہے کہ ہم اس تیری امانت کو اٹھائیں، ہم اس تیری امانت کو برداشت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ امانت کس کی سپرد کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت انسانوں کو سونپی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ ابھی میں نے کچھ مختصر سی تمہیدی باتیں کی ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوقات سے انسان کو اعلیٰ بنایا، انسان کو اشرف بنایا، انسان کو مکرم بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ نے اس انسان کے لیے بر و بحر کو ساقط کر دیا۔ آج دیکھو اس انسان نے سمندروں کے نیچے روڑیں بنانا شروع کر دی، اس انسان نے جہازوں کو بنایا، یعنی کتنا کچھ ایجادات اس انسان نے کی۔ اللہ نے اس کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں، بشرطے کہ یہ انسان رہے۔ جب یہ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے تو پھر یہ حیوانات اور نباتات سے بھی جو آگے نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، تقریر تو چونکہ ہوتی ہے، آپ حضرات آتے ہیں بالکل اینڈ میں، جب سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو پھر کیا آپ کو سمجھایا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ یہ تو مختصر سی میں نے تمہید عرض کی ہے، تقریر تو باقی ہے انشاءاللہ، پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے اعلان کیا تھا وارڈ 1 کے لیے، آپ حضرات نے الحمدللہ دل کھول کر کے اللہ کے ان بندوں کے لیے عطیہ کیا، تو 2980 روپیہ بنا جو ہم نے مولانا سعید صاحب تک پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ حضرات چونکہ جانتے ہیں کہ دین کا کام آپ حضرات کے چندے سے چلتا ہے، دین کا کام آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے، لہٰذا یہ مسجد کے لیے آپ کے سامنے ہے۔ مسجد کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں اور بہت ساری ضروریات ابھی بھی ہیں، بہت سارے کام باقی کروانے کے لیے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان چندوں کے ذریعے سے ہی یہ مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے بھی آباد ہیں، اور دین کا کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے جنات سے اور فرشتوں سے نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابو بکر ایمان لے آیا ہے، عمر ایمان لے آیا ہے، چندہ لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر کے آ گئے، اور عمر یہ خیال کر کے لائے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا، لیکن جب ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ تھا لے آیا ہوں۔ فرمایا پیچھے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ وہاں سے چلتا آ رہا دین کے ساتھ، اور انشاءاللہ جب تک اسلام باقی ہے اور ہم جو ہے کسی کا محتاج نہیں رہیں گے، ہم خود اپنے چندوں سے اور اپنے پیسوں سے ان اسلامی قلعوں کو آباد رکھیں گے اور ان اسلامی قلعوں کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اس لیے دل کھول کر کے مسجد کے لیے تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کوشش یہ فرمایا کریں کہ جمعہ کے دن حتی الامکان 1 بجے کم از کم مسجد کے اندر پہنچ جائیں، تاکہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس ثواب کی حقیقت تب کھلے گی جب یہ آنکھیں دنیاوی بند ہوں گی، جب یہ دنیا کے نقش و نگار ہمارے سامنے سے ہٹیں گے اور حقیقت کھلے گی، اس وقت ہم کہیں گے کہ ثواب کیا چیز تھی اور عذاب سے جسے ڈرایا جاتا تھا وہ کیا چیز ہے، اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی۔
لہٰذا اس سے پہلے کوشش فرما لیں کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اللہ کے راستے میں صرف کرنے کے لیے باوقت جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، تاکہ دین کی بات کرنے کا بھی موقع ملے، سننے کا بھی موقع ملے، تاکہ کہنے والا بھی چونکہ محتاج، سننے والا بھی محتاج، اگر ایک بھی بات ہمارے پلے پڑ گئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔